بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 ذی-الحجہ کا دن گزر گیا آپ کا اور 7 کی رات آ گئی۔ یہ بالکل پیک ہے ذی-الحجہ کا یہ پیک ہے کہ حج کا سارے لاکھوں حاجی اس وقت مکہ معظمہ میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اللہ ہم کو بھی حج نصیب کرے، اور جن جن لوگوں نے حج کے لیے ارادہ کر کے اس وقت مکہ معظمہ پہنچے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول کرے، صحیح کو قبول کرے۔ 7 ذی-الحجہ یہ آخری دن ہوتا خانہ کعبہ جانے کا۔ 8 ذی-الحجہ کو سارے لوگ مکے سے سیدھا میدان عرفہ پہنچ جاتے ہیں۔ شب 9 ذی-الحجہ، اس لیے کہ کل کی تاریخ ہمارے امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ کل بہت بڑا غم ہے، کربلا کا یہ وہ عزادار ہے، کربلا کا یہ وہ ماتمدار ہے کہ جو بہت کم سنی کے عالم میں کربلا معلیٰ میں تھے۔ آپ کی ولادت، ہمارے 5ویں امام، آپ کی ولادت 57 یا بعض روایتوں میں 58 ہجری کا ہے، اور واقع کربلا 61 ہجری میں ہوا۔ بس 3 یا 3.5 سال کے مولا تھے جب آپ کربلا کا پورا واقعہ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ کس طرح دادا کو شہید کیا گیا، کربلا والے شہید ہوئے۔ پھر چوتھے امام کے ساتھ یہ کربلا سے کوفے سے شام گئے، اور شام سے میری شہزادی زینب 2 اماموں کو بچا کر لائی تھی، چوتھے امام کو اور 5ویں امام کو۔ تو ابھی وہ مصائب کا حصہ ہے، میں اس کو چھوڑا۔ تو 5ویں امام کی ولادت اور آپ کی شہادت 58 ہجری میں ولادت ہے، 212 ہجری میں شہادت ہے، اور یہ وہ پہلا امام ہے کہ جن کی ماں سیدانی تھی، شہزادی کونین اور مولا سے جو اولاد چلی۔ 5ویں امام کی والدہ، چوتھے امام کی جو زوجہ تھی، وہ مولا حسن علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی بی بی فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن ابو طالب علیہ السلام تھی، اور آپ کے بابا چوتھے امام ہیں۔ اور آپ کی ولادت تو یہ پہلا سید تھا کہ جس کی ماں بھی سیدانی، جس کا باپ بھی سید، باپ تو امام ہے۔ 5ویں امام، آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور آپ کے کئی القاب ہیں جس میں باقر سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ باقر کے معنی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، چھپی ہوئی چیز، ہڈن چیز کو ظاہر کرنا۔ کئی معنوں میں یہ ایک معنی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ آپ نے علوم آل محمد کو نکال کے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اس لیے کہ چوتھے امام تک آپ کے سامنے پورے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد کا جو زمانہ آیا، میرا مولا کا زمانہ، کتنی تکلیف کا زمانہ، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر مولا حسین، تینوں امام بڑی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے وقت گزارا۔ اس کے بعد 5ویں امام کو تھوڑا موقع ملا اور 6 امام کو تھوڑا موقع ملا، لیکن سٹارٹ 5ویں امام سے ہوا کہ علوم آل محمد کو آپ نے دنیا کے سامنے ایسا پروپوگیٹ کیا۔ میری مجبوری کے وقت کے ساتھ میں آپ نہیں بیان کر سکتا، صرف 25-30 منٹ کی تقریر ہے، اس میں 2-3 باتیں اور بھی بولنا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جو امام کے ڈیبیٹس ہیں، امام کا جو مناظرے ہیں، اور امام نے کس طرح علوم کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور پیش کر کے لیکن جب یہ تاریخ آئی 7 ذی-الحجہ کی تو آپ کی شہادت ہے۔ میں اس پہ ابھی نہیں جاؤں گا، جب مصائب پہ آؤں گا تو جب 5ویں امام کے مصائب پڑھوں گا۔ یہ بہت بڑا مظلوم امام ہے۔ اس میں ایک بات اور، میں اس بات کو روک کے بولتا، یہ ایام، یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو بھی سن رہا مجھے، 8 کل 7 ذی-الحجہ گزرے گی، پھر 8 آ جائے گی، 8 میں ہزار لاکھوں کی تعداد میں لوگ سیدھا میدان عرفہ میں جائیں گے، اور 9 ذی-الحجہ فرسٹ ڈے آف دی حج، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ لے محمد والے۔ اب جتنے لوگ میدان عرفہ میں، وہ تو میدان عرفہ میں، اللہ ان کی ایک ایک دعا قبول کرو۔ اللہ نے پورے سال میں، پلیز میری امپورٹنٹ مجلس ہے، غور سے سنیں، اللہ نے پورے سال میں ایک دن رکھا ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اور ایک رات رکھی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ کریم پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو معاف کرنے، اور معاف بھی کیسے، کہا کہ اگر ذروں کے برابر بھی
स्टार्स के बराबर भी, ड्रॉप्स ऑफ वाटर के बराबर भी तुम्हारे गुनाह होंगे। कहता है अल्लाह कि मैं तभी मुंह में माफ कर दूंगा। इफ यू जस्ट कम एंड से सॉरी, तुम अगर आके मुझसे माफी मांगोगे तो मैं माफ कर दूंगा। मैदान रोजे अरफा, रोजे अरफा, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो, इसको जाया होने मत दो। साल भर हम नॉक करते हैं अल्लाह के दरवाजे को कि परवरदिगार प्लीज ओपन द डोर फॉर अस, प्लीज ओपन द डोर, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। साल भर आप बोलते, लेकिन 9th of Zilhijjah उस दिन परवरदिगार बोलता मेरे बंदे आज जो मांगना है मांग ले। सारे रहमत के दरवाजे खुल जाते, 14 रहमत के दरवाजे, सारे रहमत के दरवाजे खुल जाते और अल्लाह की बारगाह से रहमतें अता होती। उस दिन को अपने आमाल को, अपनी आमाल को, अपने गुनाहों को माफ करो। फिर 1 साल लग जाएगा, 1 साल। फिर मैं कब आएगी वो रात? शब कदर की रात आएगी। वमा अदराका मा लैलतुल कदर, वो रात आएगी 23 जिलहिज्जा की, 19, 21 और 23 रमजान की रात। जब तक अगर हम जिंदा नहीं रहे तो क्या होगा? जितनी आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी आपकी लाइफ के रुकावटें हैं, वो संडे के दिन दूर कर सकते। जितनी आपकी दुआएं, करना क्या है संडे के दिन? सुबह का वक्त आप जोहर से पहले गुस्ल कर लें और ये अमाल आपको जवाल से शुरू करना है। स्टार्ट होगा जोहर से और खत्म कहाँ होगा? मगरिब से पहले। जितना इबादत करना है उस दिन इबादत करो। उसके कई अमाल बताएंगे, कई अमाल बताएंगे। एक 4 रकअत नमाज है, 50-50 सूरह खुद के साथ पढ़ना है। एक अलम और 50 टाइम्स सूरह खुद, एक अलम और 50 टाइम्स, 2-2 रकअत करके पढ़ना, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। एक मरतबा सूरह खुद पढ़ने की जगह 50 टाइम्स सूरह खुद पढ़ना, अलहम और सूरह खुद, अलहम और सूरह खुद। फिर नमाज तशहुद पढ़ के, जैसे नमाज खत्म करते फजर की, खत्म करो फिर खड़े हो जाओ, फिर 2 रकअत नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ के 50-50 सूरह खुद पढ़ो। ये नमाज ऐसी है कि तुम मुसल्ले से उठोगे नहीं, तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। देखिए जितनी आपकी दुआएं, ये मत बोलो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। अब उस दिन तुमको मांगना है, दिन के साथ मांगो कि मैदान अरफा में अल्लाह हम नहीं है, लेकिन आज हम तेरी बारगाह में हैं। इस वक्त सारे गुनाहों को माफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस दिन अपने गुनाहों को माफ करवाना है। अगर मेरे गुनाह उस दिन अल्लाह माफ कर दे, मेरा तवाब रहीम अगर हमारे गुनाह माफ कर दे, तो आपके ऊपर खुद ब खुद रहमत आ जाएगी। मैदान अरफा हर साल मैं यूके आता था, लेकिन ये साल मेरा नहीं हुआ। लेकिन आप जहां रहेंगे अमल करेंगे और आपको वो अमल करना। उसके बाद उस दिन ज़ियारत इमाम हुसैन का बहुत सवाब है और उस दिन सदका देने का बहुत सवाब है। यानी आप अमाल शुरू करने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट योर अमाल, इंडिया पाकिस्तान में जहां भी आप लोग हैं, आप अपने अपने घर में, अपने अपने शहर में, अपने अपने मुल्क में पैसे भेज दो। मैं ये नहीं बोल रहा इतने भेजो, 10 पाउंड नहीं भेजो, लेकिन भेजो, इसलिए कि उस दिन का सदका सबसे बड़ा सदका उस दिन का सदका ऐसा जो रुकावट है, जो दरवाजे को खोल देगा। इसलिए कि हुक्म है कि दुआओं की कबूलियत से पहले तुम सदका दे दो, दुआओं को मांगने से पहले तुम सदका दे दो, अमाल करने से पहले सदका दे दो। तो कोशिश ये करो कि अरफे के दिन के आपको सदका नियत करके निकालना है कि आज मैं ये सदका निकाल रहा, ये रोज़े अरफा का है। और अल्लाह की, और गरीब और यतीम और बेवा और मिस्किन जिसको चाहे आप दे सकते हैं, और अल्लाह की बारगाह में सदका दे के फिर आप अमाल शुरू करना। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस दिन हर मुसलमान, लाखों मिलियंस की तादाद में मुसलमान मैदान अरफा में रहते, वो एक ही चीज़ बोलते रहते कि परवरदिगार तू मुझे माफ़ कर दे, परवरदिगार मेरी ये दुआ, ये दुआ, ये दुआ। उसी अंदाज से आप जब यूके में अमाल कर रहे हैं तो आपके जहन में है कि आपको इतनी चीज़ें मांगना है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है दुआएं तो लिख लो पेपर पे लिख के आप दुआ मांगते रहो। और दुआ मांगो अल्लाह से, उस दिन अल्लाह से मांगो वास्ता मासूमीन का देना, बगैर वास्ता ये दुआ नहीं करना। ये मैं नहीं बोल रहा कि आप मासूम से मत मांगो, मौला हुसैन से उस दिन मांगो, इमाम ज़माना से मांगो, मेरी मजलूम बीबी से मांगो, मेरे मौला से, अल्लाह के रसूल से, मौला हसन, किसी से भी मांगो। लेकिन जब भी आप मांगो तो ये वास्ता ज़रूर दो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करके बोलो कि परवरदिगार तुझे मौला हुसैन का वास्ता, जिसकी तरफ से आज ये अरफा बना। अगर करबला का वाक़या नहीं होता तो तक़द्दुस से काबा ख़त्म हो जाता। अगर आज ये मिलियंस की तादाद में हज पे लोग जमा हैं, मैदान में लोग जमा हैं, तो ये सदका है
کربلا کی اس قربانی کا، یہ صدقہ ہے اس سیکریفائس کا جو میرے مولا حسین نے 61 ہجری میں دیا. تو یہ کوشش کرو، یہ سوچ کے کرو کہ یہ مولا حسین کا صدقہ ہے جس کی طرف سے یہ مل رہا. تو بس آپ حسین کا واسطہ دے کے روز عرفہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. بس اب ایک بات یہاں روک کے اور آگے بڑھتا، آپ ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہم ہر آدمی میدان عرفہ میں نہیں لیکن اپنے اپنے گھروں میں روز عرفہ کے اعمال کر رہے، ہر کو کرنا چاہیے. بچوں کو لے کے کرو، میں ماں بہنوں سے بول رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ساتھ دے کے کرو. بتاؤ بچوں کو کہ کتنا امپورٹنٹ دن ہے یہ عرفے کا. عرفے کا دن چھوٹا دن، یہ سب سے بڑا دن ہے. میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ سب سے بڑا دن روز عرفہ کا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے. اس لیے کہ اگر عرفے کے دن کسی کی دعائیں قبول نہ ہو، اگر معاف نہ ہو، تو اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. روزے شب قدر کے لیے معصوم کا جملہ، شب قدر کے لیے کہ خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کر دے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو، کسی کے گناہ شب قدر میں معاف نہ ہو، تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. روز آپ سوچو اتنے دن رمضان کے بعد سے اب یہاں تک آپ پہنچے، 3.5 مہینے انتظار کیا. لاکھ بار خدا نہ خواستہ اگر روز عرفہ ہمارے گناہ معاف نہ ہو. یہ بات کوئی گارنٹی تو نہیں ہے میرے گناہ اتنے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ میرے گناہ روز عرفہ معاف نہ ہو تو میرے کو کتنا کرنا پڑے گا؟ 19 رمضان تک، شب قدر تک. ارے وہ کریم ہے، وہ تواب الرحیم ہے، وہ سن لیتا، کر دیتا. لیکن آپ مانگو تو اس کے لیے بھی طریقہ کہ آپ مصلی پہ جانے سے پہلے روز عرفہ آپ سب سے پہلے یہ چیک کرو کہ تم کو کس کو معاف کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ کیا معاف کرنا ہے؟ آج میں جا رہا اللہ کی بارگاہ میں جا کے پکار کے بول رہا یا سری الرضا، یا سری الرضا، اے تو سب سے جلدی راضی ہونے والا، تو ہم سے راضی ہو جائے. یہی کہو گے نا روز عرفہ کہ یا اے میرے کریم پروردگار تو معاف کر دے. لیکن بار بار بول رہا ہے جب تک تم معافی نہیں مانگو گے رحمت نہیں آئے گی. یہ یاد رکھو، معافی مانگنے سے کسی کی عزت نہیں آتی. بارگاہ میں معافی مانگنے سے اللہ عزت عطا کرتا ہے. میں اللہ سے معافی مانگی اور روز عرفہ ہے اس دن سے. تو سب سے پہلے آپ چیک کریں کہ اگر آپ یو کے میں ہیں، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، اللہ اکبر، آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، کزنس ہو، تو سب سے پہلے اس کو معاف. ابھی ٹائم ہے، 2 دن ہے، 2 دن ہے، 2 دن ہے. کال کر لو، وہ واٹس ایپ نہیں کرنا، کال کرو، کال کر کے بولا I'm sorry، اللہ ہے تو مجھے معاف کر دو. پھر آپ روز عرفہ کیا جب تک تم معاف نہیں کرے گے، تم اس دن پکار کے بولو گے کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے، تو آواز آئی کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں تو تجھے معاف کروں گا لیکن تو بھی معاف کرے گا. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات، تو بھی کسی کو معاف کرے گا. اگر تو کسی کو معاف نہیں کرے گا تو کیسا میرے پاس آ رہا، کیسے مجھ سے مانگ رہا. یاد رکھو ہم پیسے والوں سے ناراض نہیں ہیں، جو دولت مند ہیں مجھ سے ناراض نہیں ہوتے، جو صاحب اقتدار ہے کہ اس سے ہم ناراض نہیں ہوتے. ہم ناراض کس سے ہوتے؟ ہم ناراض غریب سے ہوتے ہیں، اور غریب کی آواز نہیں ہے، غریب کی کوئی آواز نہیں. تو یاد رکھو جتنے لوگوں سے تم ناراض ہو، کسی بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، پہلے معاف کرو، خود بھی معاف کرو اور ان کو کال کر کے ان سے بات بھی کرو کہ ہم کو معاف کرو. اس کے بعد کوئی اور مومن ہے جس سے تم ناراض ہے، اس سے بھی بات کر لو روز عرفہ، اور بولو بھائی میں نے آج روز عرفہ ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے. جب تم بندوں کو معاف اس کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں اٹھاؤ گے، یقین کرو میری بات پہ، یقین کرو میری کہ یہ میں نہیں بول رہا، یہ معصوم بول رہا. جب سب کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولتے ہو کہ اللہ I'm sorry، اللہ پلیز forgive me، بحق محمد و آل محمد پلیز forgive me، جب تم کہتے ہو تو کریم پروردگار تم کو معاف کرتا ہے. اور معاف کرنے کے بعد جو رحمت نازل ہوتی ہے، تمہاری دعائیں رکاوٹیں ہیں جو یقین کرو میری بات پہ، جو رکاوٹیں، جو آبسٹیکلز تمہاری لائف میں آ گئے نا، شاید ہیپی میرڈ لائف کا پرابلم، بیویوں کا پرابلم، پریشانیوں کا پرابلم، وی ڈونٹ نو کہ آئندہ سال تک کیا ہونے والا ہے، اور کتنے پرابلم لاکھ بار خدا نہ خواستہ
معاف کرے. پرابلمس آنے والے ہیں, ان سارے پرابلمس کو سالو کے لیے ہر کوئی دعا نہیں ہے کہ یہ دعا اللہ قبول کرے گا, یہ قبول نہیں کرے گا. اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے, اس کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے. وہ ہر دعا کو وہ قادر مطلق ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. لمحے میں, ایک سیکنڈ میں تمہاری ساری دعا ہوں گی. اگر کسی کی ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے تو یہ دعا مانگو کہ پروردگار عرفہ ہے, میرے شوہر کے دل میں میری محبت کو پیدا کا اگر پرابلم ہے تو ان کے دل میں محبت پیدا کر دے. اور پروردگار یہ جو میرا پرابلم جو رکا ہوا ہے وہ رزق کو کھول دے, جو میرا بزنس میں ہو رہا اس کو فائدہ کرا دے. کے روز عرفہ کا واسطہ, تو میدان عرفہ کا واسطہ میرے مولا حسین, اور اس دن جناب مسلم ابن عقیل کا دن ہے, جناب مسلم ابن عقیل کا واسطہ دے کے آپ دعا مانگو کہ پروردگار مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ میری دعا کو قبول. بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور اولاد کے لیے بھی بہترین واسطہ. اگر آپ اپنی اولاد آپ نیت کرو جناب مسلم کا اس دن واسطہ کر کے کہ اگر آپ میں بے اولاد ہوں, اگر آپ بیٹا دیں گے تو میں آپ کے بابا عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام کا نام رکھوں گا. تو آپ دیکھنا کہ اللہ کیسے اولاد عطا کرتا. 10-12 سال کے لوگوں کے پرابلم اس میں سالو ہوئے. اولاد کے لیے بہترین واسطہ ہے, رزق کے لیے بہترین واسطہ ہے, ایمان کی پختگی کے لیے بہترین واسطہ ہے, جناب مسلم ابن عقیل کا ترقی کے لیے بہترین واسطہ ہے. تو آپ یہ کوشش کرو کہ انشاءاللہ روز عرفہ وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. بس آپ وہ دعا مانگو, اس کے بعد وقت تیزی سے نکلتا جا رہا, اس کے بعد دن زیارت is very important. پلیز میں بار پڑھ رہا, یا وارثہ پڑھو یا زیارت عاشورہ پڑھو. جو عرفہ کی مخصوص مولا حسین کی زیارت ہے یا وہ زیارت پڑھو. آپ عاشورہ پڑھیں یا زیارت وارثہ پڑھیں, اس دن آپ کو ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا, ٹائم نکالنا پڑے گا. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نکال کے اپنی ساری حاجات کو, اپنی ساری دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے. اس سے بہتر دن نہیں ہے, اس سے نہیں ہے. اینڈ وی آر سو لکی کہ اس دن ہالیڈے ہے, سنڈے ہے, آپ کو چھٹی نہیں پڑ رہا. آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے یا کسی مسجد بارگاہ میں جہاں بھی اعمال ہو رہے وہاں پہ آپ جا کے اعمال کرو. اعمال کر کے دعاؤں کو مانگو. سے آئندہ سال کا پورا بجٹ آپ کی ہیلتھ وائز ہے کہ اگر آج اللہ آپ کو سلامت رکھے, آج آپ صحت کے ساتھ ہے, خاصا کچھ ہو سکتا, تو اس کے لیے بھی دعا روز عرفہ کے لیے کہ پروردگار اگر کسی رشتہ نہیں ہے, شادی نہیں ہو رہی, اس کے لیے بھی دعا کرو. بہترین لڑکا یا بہترین لڑکی اور مولا حسین کے یہ دعا میں بولنا کہ عزادار حسین چاہیے, کربلا کی عزادار کی کے ماننے والوں میں چاہیے عزادار حسین کی عطا کر. دیکھیں, اور ایک دعا ضرور کرنا کہ محبت کائنات میں زندہ رکھنا, اور محبت مولا کائنات میں دنیا سے اٹھانا. امام کی سلامتی کے دعا ضرور کرنا کہ اللہ آخری تیری رحمت اور نعمت کی سلامتی. جب تم کی سلامتی کے لیے روز عرفہ دعا کرو گے, روز عرفہ میرا امام تمہارے حق میں دعا کرے گا. سوچو اس دن اگر میرے مولا کی دعا, تو مولا کی دعا ہے, لیکن اس دن اگر میرے مولا کے ہاتھ ہو جائیں تو اس سے بڑی بات کیا